بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم۔ اے نوع انسان، اپنے نشوونما دینے والے کے قوانین کی نگہداشت کرو اور اپنے معاشرے کو صحیح خطوط پر متشکل کر لو۔ اگر تم از خود ایسا نہ کرو گے تو یہ ایک ایسے شدید انقلاب کی روح سے واقع ہوگا جو ہر شے کو اس کی جگہ سے ہلا دے گا۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ جس دن یہ انقلاب رونما ہوگا اس کی ہولناکیوں کا یہ عالم ہوگا کہ کسی کو کسی کا ہوش نہیں رہے گا، حتیٰ کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں تک کو بھول جائیں گی اور اس کا انہیں قطعاً افسوس نہیں ہوگا۔ حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے، لوگ یوں دکھائی دیں گے جیسے نشے میں مدہوش ہوں، حالانکہ در حقیقت کوئی نشے میں نہیں ہوگا۔ یہ کچھ خدا کے عذاب کی شدت کا نتیجہ ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ خدا کے یہ قوانین بالکل صاف سیدھے اور واضح ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو بلا علم و بصیرت اس باب میں یوں ہی جھگڑے نکالتے رہتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ یہ لوگ محض اپنے سرکش جذبات کے پیچھے چلتے رہتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ ان کی یہ روش انہیں کس طرح زندگی کی سعادتوں سے محروم کر دیتی ہے۔ كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير۔ بہرحال یہ ہمارا قانون ہے کہ جو شخص بھی وحی خداوندی کے بجائے اپنے سرکش جذبات یا مفاد پرست رفقا کا اتباع کرے گا وہ غلط راستے پر جا پڑے گا جو اسے تباہیوں کے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج۔ یہ لوگ اس قسم کی روش اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی بس اسی دنیا کی ہے، موت سے انسان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس لیے کامیابی اسی کا نام ہے کہ جس طریق سے بھی ہو سکے اس دنیا کے مفاد زیادہ سے زیادہ حاصل کر لیے جائیں۔ ان سے کہو کہ اگر تم مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں اس لیے شک و شبہات میں ہو کہ ایسا ہوتا تمہیں نظر بظاہر محال دکھائی دیتا ہے
تو ذرا اس حقیقت پر غور کرو کہ ہم نے تمہاری پیدائش کی ابتدا بے جان مادہ سے کی، اس میں پانی کے امتزاج سے زندگی کے اولین درسومے کی نمود ہوئی، پھر یہ کاروان حیات مختلف منازل طے کرتا اس منزل میں آ پہنچا جہاں افزائش نسل بذریعہ تولید ہوتی ہے، رحم مادر میں حمل قرار پاتا ہے، پھر وہ ایک جونک کی سی صورت اختیار کر لیتا ہے، پھر متشکل اور غیر متشکل گوشت کے ایک ٹکڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ ان مراحل میں سے اس لیے گزرتا ہے کہ نطفے میں جس قدر امکانات مضمر طور پر موجود تھے وہ بتدریج نشوونما پاتے ہوئے ظہور میں آ جائیں۔ وہ جنین ہمارے قانون مشیت کے مطابق کچھ وقت کے لیے رحم کے اندر رہتا ہے، پھر تم ایک جیتے جاگتے بچے کی شکل میں دنیا میں آ جاتے ہو، پھر رفتہ رفتہ اپنی جوانی کی حالت تک پہنچ جاتے ہو۔ تم میں سے بعض جوانی کے عالم میں ہی انتقال کر جاتے ہیں اور بعض بوڑھے ہو کر عمر کی نکمی حالت کی طرف لوٹ جاتے ہیں، جس میں کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ انسان سمجھ بوجھ حاصل کر لینے کے بعد پھر بے سمجھی کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ تو خود تمہارے اپنے تخلیقی مراحل کی مثال ہے۔ اس کے بعد تم اپنے سے باہر کی دنیا کی طرف دیکھو اور زمین کی حالت پر غور کرو کہ وہ کس طرح خشک اور ویران پڑی ہوتی ہے کہ اس میں زندگی اور نمو کا نشان تک دکھائی نہیں دیتا۔ پھر جب ہم اس پر بارش برساتے ہیں تو وہ اچانک لہلہانے لگتی ہے اور اس کی رویدگی روز بروز ابھرتی چلی جاتی ہے۔ اس طرح اس زمین مردہ سے خوشنما مناظر کی ایک دنیا ظہور میں آ جاتی ہے۔ ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير۔ یہ سب اس لیے ہے کہ خدا کی ہستی ایک حقیقت ثابتہ ہے اور اس کا قانون ہمیشہ ٹھوس تعمیری نتائج مرتب کرتا ہے۔ وہ بے جان اشیاء کو جاندار بناتا ہے، اس لیے مردوں کو زندگی عطا کر دینا اس کے نزدیک کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس نے ہر شے کے پیمانے قوانین مقرر کر رکھے ہیں جن پر اسے پورا پورا کنٹرول حاصل ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ۔ انہی قوانین کی روح سے دنیا میں مردہ اقوام کو زندگی عطا ہوتی ہے اور انہی کے مطابق انسان کو مرنے کے بعد زندگی ملتی ہے۔ لہذا وہ انقلاب جس کی روح سے اس جماعت کو جسے تم اپنی ظاہر میں نگاہوں سے کمزور اور مردہ دیکھتے ہو حیات نو عطا ہوگی، ضرور آ کر رہے گا۔ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ اسی طرح اس میں بھی کسی شبے کی گنجائش نہیں کہ خدا مردوں کو بھی زندگی عطا کرے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ لیکن جیسا کہ پہلے بھی لکھا جا چکا ہے، بعض لوگوں کی حالت یہ ہے کہ نہ ان کے پاس علم و بصیرت کی کوئی روشنی ہے، نہ کسی طرح کی صحیح رہنمائی، اور نہ ہی کوئی ایسا ضابطہ حیات جو انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے، لیکن اس کے باوجود وہ قوانین خداوندی کے بارے میں جھگڑے نکالتے رہتے ہیں۔ ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق۔ ایسے آدمی سے بات کرو تو وہ اسے توجہ سے سننے اور معقولیت سے جواب دینے کے بجائے نخوت و تکبر کے عالم میں عجیب انداز سے منہ پھیر کر چل دیتا ہے، اور اتنا ہی نہیں کہ خود ہی غلط راستے پر چلتا ہے بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے بھٹکاتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے دنیاوی زندگی میں ذلت و رسوائی ہے اور قیامت کے دن جھلسا دینے والا عذاب، یعنی اس کا حال بھی تاریک ہوتا ہے اور مستقبل بھی۔ ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد۔ اسے بتا دیا جائے گا کہ یہ سب تیرے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ خدا اپنے بندوں پر کبھی ظلم اور زیادتی نہیں کیا کرتا، وہ اپنے اعمال کا نتیجہ بھگتتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ
ذلك هو الخسران المبين. ایک طبقہ تو ان لوگوں کا ہے جو قانون خداوندی سے اس طرح روگردانی کرتے ہیں، دوسرا طبقہ ان کا ہے جن کی حالت یہ ہے کہ وہ قانون خداوندی کی اطاعت کرتے ہیں لیکن اس طرح گویا وہ کنارے پر کھڑے ہیں. اگر دیکھتے ہیں کہ اس قانون کی اطاعت میں فائدہ ہے تو اس پر مطمئن رہتے ہیں، لیکن اگر اس سے انہیں کسی قسم کا نقصان ہوتا ہو تو وہ اس سے بلا تامل منہ پھیر لیتے ہیں. اس روش کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی حال کی زندگی بھی تباہ ہو جاتی ہے اور مستقبل کی بھی، دنیا میں بھی خسارہ اور آخرت میں بھی. اور یہ خسارہ ایسا کھلا ہوا ہے جس کے لیے کسی دلیل و برہان کی ضرورت نہیں. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. یہ ذہنیت اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ انہیں قوانین خداوندی کی محکمیت پر یقین نہیں ہوتا، چنانچہ جب انہیں ان قوانین کی اطاعت سے بزعم خواہش نقصان ہوتا دکھائی دیتا ہو تو وہ خدا کو چھوڑ کر دوسری قوتوں کو پکارنے لگتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انہیں اس کی مقدرت ہی نہیں ہوتی کہ کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکیں. کیا اس سے بڑی گمراہی کوئی اور بھی ہو سکتی ہے؟ يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. یہ ایسی قوتوں کو پکارتے ہیں جن کا نقصان ان کے نفع سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سو کتنے برے ہیں ان کے یہ کارساز اور کتنے برے ہیں ان کے رفیق. انسان خدا کو چھوڑ کر جس قوت کو بھی پکارے گا وہ یا تو مظاہر فطرت میں سے کوئی شے ہوگی یا کوئی دوسرا انسان. اشیاء فطرت کو خدا نے انسانوں کے لیے مسخر کر رکھا ہے، اس لیے ان میں سے کوئی بھی انسان سے برتر نہیں ہو سکتی. باقی رہے خود انسان تو وہ سب انسان ہونے کے اعتبار سے یکساں ہیں، اس لیے ان میں سے بھی کوئی معبود نہیں ہو سکتا. برابری یہ چیزیں اس کے شرف انسانیت کی تذلیل ہے کہ وہ اپنے سے کم ترشے یا اپنے جیسے انسان کو اپنے سے بڑا سمجھے. اس سے بڑا نقصان اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی انسان اسے کچھ فائدہ پہنچا بھی دے گا تو جو فائدہ اپنے شرف و مجد کو بیچ کر حاصل کیا جائے اسے فائدہ سمجھنا ہی حماقت ہے. قرآن انسانوں کو باہمی تعاون کی تعلیم دیتا ہے جس میں انسان کسی کو ذلیل کیے بغیر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، لیکن جب ایک انسان دوسرے انسان کے سامنے جھکتا اور جھولی پھیلاتا ہے تو اس سے اس کی انسانیت تباہ ہو جاتی ہے. یہ سب سے بڑا زیاں ہے اور شرک، اسی لیے اس سے دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتے ہیں. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. ان کے برعکس جو لوگ قوانین خداوندی کی محکمیت پر یقین رکھیں اور ان کے مطابق ایسے کام کریں جن سے ان کی ذات کی صلاحیتیں بیدار ہوں اور انسانی معاشرے کے بگڑے ہوئے کام سنوریں، تو خدا انہیں ایسی زندگی عطا کر دیتا ہے جس کی شادابیوں میں کبھی فرق نہیں آتا. یہ سب کچھ خدا کے اس قانون مکافات کے مطابق ہوتا ہے جسے اس نے اپنے منشا اور ارادے کے مطابق ایسا بنایا ہے. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ انسانی اعمال کی نتیجہ خیزی میں کسی خارجی قانون اور اصول کو کوئی دخل نہیں، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حال اور مستقبل کی خوشگواریاں خدا کی نصرت یعنی اس کے قانون کے مطابق چلنے سے حاصل ہوتی ہیں، وہ غلطی پر ہیں، تو اسے چاہیے کہ اپنی تمام مادی ذرائع کو کام میں لا کر سماوا اقدار قوانین خداوندی سے اپنا رشتہ منقطع کر لے اور پھر دیکھ لے کہ کیا اس کی اس تدبیر سے وہ حقائق واقعی کل عدم ہو جاتے ہیں جن کے تصور سے اس کا خون کھولتا تھا. ایسا ہونا ناممکن ہے. قوانین خداوندی کی صورت ایسی نہیں کہ تم انہیں مانو تو وہ اثر انگیز ہوں، اور اگر انہیں ماننا چھوڑ دو تو تمہارے معاملات سے ان کا کوئی تعلق باقی نہ رہے. انسانی معاملات بہرحال ان کے تابع رہیں گے، خواہ انہیں کوئی مانے یا نہ مانے.
انسان ان سے اپنا رشتہ منقطع کر ہی نہیں سکتا، یہ ان سے بھاگ کر کہیں جا ہی نہیں سکتا، نہ اس دنیا میں نہ اس کے بعد کی زندگی میں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ۔ کس قدر روشن دلائل اور واضح براہین ہیں جن کی تائید کے ساتھ ہم نے اس ضابطۂ قوانین کو نازل کیا ہے، لیکن اس سے رہنمائی اسی کو مل سکتی ہے جو رہنمائی حاصل کرنے کا خواہش مند ہو۔ جو شخص اپنی آنکھیں بند کر لے اسے سورج کی روشنی کیا فائدہ دے سکتی ہے؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد۔ وحدت قانون کے اعتراض کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ مذہبی گروہ بندیاں ہیں۔ اس کی وجہ سے انسان اپنی آنکھوں پر اس طرح تعصب کی پٹی باندھ لیتا ہے کہ ہزار دلائل و براہین کے باوجود اسے صحیح راستہ دکھائی نہیں دیتا، لہذا اس قسم کے لوگوں کا باہمی اختلاف یوں نہیں مٹ سکتا۔ جماعت مومنین ہو یا یہودی صابئین ہوں یا نصارہ مجوسی ہوں یا عرب کے مشرکین، ان کے اختلافی معاملات میں فیصلے کی اب ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ کہ یہ اپنے اپنے طریق پر عمل پیرا رہیں۔ جب نتائج سامنے آئیں گے تو بات واضح ہو جائے گی کہ کون خدا کے مقرر کردہ راستے پر گامزن ہے اور کون غلط راستے پر چل رہا ہے۔ خدا کی نگاہوں سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں، اس لیے ہر ایک کے عمل کا صحیح نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء۔ اگر یہ دیکھنا ہو کہ شکل و صورت، رنگ و بو اور عقائد و مسالک کے اختلاف کے باوجود ایک ہی قانون خداوندی سب پر کس طرح نافذ ہوتا ہے تو اس کے لیے خارجی کائنات پر غور کرو۔ وہاں نظر آ جائے گا کہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، درخت، جاندار مخلوق، کس طرح قانون خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہیں، تو کیا انسان جو اسی کائنات کا ایک حصہ ہے اس قانون کی حدود سے باہر رہ سکتا ہے؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ فرق اتنا ہے کہ انسان کے علاوہ باقی مخلوق قوانین خداوندی کی اطاعت پر مجبور ہے، اور انسان کو اس کا اختیار دیا گیا ہے کہ یہ چاہے تو ان قوانین کے مطابق زندگی بسر کرے اور چاہے اپنے لیے دوسرا راستہ اختیار کر لے۔ اس اختیار و ارادے کا نتیجہ ہے کہ اکثر انسان قوانین خداوندی کا اتباع کرتے ہیں اور اکثر ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ جو خلاف ورزی کرتے ہیں وہ اس کی سزا بھگتتے ہیں، اور وہ سزا یہ ہے کہ ان کی زندگی ذلت و رسوائی کی زندگی ہوتی ہے، اور جس پر قانون خداوندی کی خلاف ورزی سے ذلت و خواری کا عذاب مسلط ہو جائے اسے کوئی عزت و تکریم عطا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ عزت و تکریم قانون خداوندی کی اطاعت کے ساتھ وابستہ ہے۔ خدا کے یہ قوانین جن کے مطابق عزت و تکریم اور ذلت و خواری کے فیصلے ہوتے ہیں اس کی مشیت کے مطابق مرتب ہوئے ہیں، اس میں کوئی دخیل نہیں ہو سکتا۔ قوانین خارجی کائنات سے متعلق ہوں یا انسانی زندگی سے، سب خدا کے متعین کردہ ہیں، کسی اور کے نہیں۔ هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم۔ دیکھنے میں تو دنیا میں مذاہب کئی ایک ہیں، لیکن در حقیقت انسانی گروہ دو ہی ہیں، ایک وہ جو خدا کے قانون ربوبیت کی صداقت پر ایمان رکھتا ہے، دوسرا وہ جو اس سے انکار کرتا ہے۔ انہی میں باہمی کشمکش ہے۔ جو لوگ قوانین خداوندی کی صداقت سے انکار کرتے ہیں
ان کا انجام تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ عذاب جس کے شعلے دلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں ان کی شخصیت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ ان کے سر جو اس وقت نخوت و تکبر میں یوں اٹھ رہے ہیں، شدت عذاب انہیں جھکا دے گی۔ يصهر به ما في بطونهم والجلود ان کے ظاہر و باطن کی سختیوں کو پگھلا دیا جائے گا۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ اس وقت یہ ظلم و استبداد میں حدود فراموش ہو رہے ہیں اور دلائل براہین کی روح سے اپنی روش چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے اس کے سوا اب چارہ نہیں کہ انہیں اس روش سے بزور روکا جائے، اور اس طرح ان کا زور توڑ کر انسانیت کو ان کے مظالم سے بچا لیا جائے۔ كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق اور یہ روک تھام محض وقتی اور ہنگامی نہ ہو، بلکہ ایسا مستقل انتظام ہو کہ یہ جب بھی اس عذاب سے گھبرا کر نکل بھاگنے کی کوشش کریں تو انہیں پھر وہیں دھکیل دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ جاؤ اس عذاب کا مزہ چکھو جو تمہارا سب کچھ جلا کر اسے راکھ کا ڈھیر بنا دے گا۔ ان کے ساتھ یہ کچھ اس دنیا میں بھی ہوگا اور مرنے کے بعد بھی۔ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير ان کے برعکس دوسرا گروہ مومنین کا ہے، یہ لوگ اپنے ایمان اور اعمال صالح کی بنا پر ایسے معاشرے میں رہیں گے جس کی شادابیوں پر کبھی خزاں نہیں آئے گی۔ انہیں حکومت کی سرداریاں حاصل ہوں گی جن کے نشانات سونے کے کنگن، موتیوں کے ہار اور حریر و اطلس کے ملبوسات ہوں گے۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ اس لیے کہ انہیں ایسے نظریہ حیات کی طرف رہنمائی ملی تھی جو نہایت پاکیزہ اور خوشگوار ہے۔ انہیں اس راستے پر چلایا گیا تھا جو در پورے ہزار حمد و ستائش ہے۔ اس دنیا میں بھی ان کی زندگی ایسی ہوگی اور آخرت میں بھی۔ إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم یہ نظام جس کے حسین و خوشگوار نتائج کا ذکر اوپر کیا گیا ہے اس کا مرکز کعبہ ہے۔ یہ وہ واجب الاحترام مقام ہے جو تمام انسانوں کے لیے اطاعت خداوندی کا سرچشمہ قرار پائے گا۔ اسے ہم نے تمام نوع انسان کے لیے، خواہ وہ یہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے، یکساں طور پر کھلا رکھا ہے۔ اس کے دروازے دنیا کے ہر ستائے ہوئے انسان کے لیے یکساں طور پر کھلے ہیں اور سب اس کی منفعت بخشیوں میں شریک ہیں، لیکن جو اس میں ظلم و زیادتی کے ساتھ حق کی راہ سے ذرا بھی ادھر ادھر ہٹے گا اسے علم انگیز سزا دی جائے گی۔ یہ لوگ اس نظام عدل و احسان سے خود بھی سرکشی برتتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی طرف آنے سے روکتے ہیں۔ ان کی اس دھاندلی کو کب تک برداشت کیا جا سکتا ہے؟ وقت آ گیا ہے کہ ان کی روک تھام کی جائے تاکہ انسانیت ان کے جور و ستم سے امن میں رہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ
السجود اس مرکز نظام خداوندی کی تاسیس ابراہیم کے ہاتھوں عمل میں آئی تھی تاکہ انسانوں کے لیے محکومیت صرف خدا کی رہ جائے، اس میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ ہم نے اسے کہا تھا کہ وہ اس مرکز کو انسانوں کے خود ساختہ تصورات و معتقدات سے پاک اور صاف رکھ کر اس جماعت کی تنظیم و تربیت کے لیے مخصوص کر دے جس کا فریضہ زندگی یہ ہے کہ وہ تمام اقوام عالم کی نگرانی و پاسبانی کرے، نظام عدل و انصاف کو قائم رکھے اور قوانین خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کر کے ان کی پوری پوری اطاعت کرے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اس کے بعد ہم نے ابراہیم سے کہا کہ اب تم لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ اپنے معاملات میں آخری دلیل و حجت فیصلہ کے لیے یہاں آیا کریں، دنیا کے دور دراز گوشوں سے لمبی لمبی مسافتیں طے کرتے، پا پیادہ یا ایسی سواریوں پر جو سفر کی مشقت سے تھک کر چور ہو جائیں۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ وہ یہاں اس لیے آئیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ یہ نظام ان کی یعنی نوع انسان کی منفعت کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے، اور ہم نے جو مویشی انہیں دے رکھے ہیں انہیں اللہ کا نام لے کر اس اجتماع کے مقررہ دنوں میں ذبح کریں اور ان کا گوشت خود بھی کھائیں، اور اگر وہاں کوئی تکلیف زدہ محتاج ہو تو اسے بھی کھلائیں۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ کھائیں پیئیں بھی اور باہمی مشاورت سے وہ تدبیریں بھی سوچیں جن سے ان کی ملی زندگی کی تمام کثافتیں دور ہو جائیں، اور وہ ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو سکیں جنہیں انہوں نے نوع انسان کی فلاح و بہبود کے سلسلے میں اپنے اوپر لے رکھا ہے، اور اس طرح پوری کی پوری امت اس مرکز کی نگہبان بن جائے جو دنیا میں انسانوں کی حریت و آزادی اور قوت و اقتدار خداوندی کا نشان ہے، اور جسے اس باب میں شرط اولیت اور سبقت حاصل ہے۔ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ یہ ہے مقصد اس اجتماع کا، سو جو شخص بھی خدا کی مقرر کردہ پابندیوں کا احترام اور ان کی عظمت کا اعتراف کرے تو یہ چیز قانون خداوندی کی روح سے اس کے لیے بڑی نفع بخش ہوگی۔ ہم نے اوپر کہا ہے کہ اس اجتماع میں کھانے پینے کے سلسلے میں جانور ذبح کریں، سو اس ضمن میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان جانوروں کو چھوڑ کر جن کی بابت قرآن میں حکم دیا جا چکا ہے کہ وہ حرام ہیں، باقی سب مویشی تمہارے لیے حلال ہیں۔ لیکن یہ نہ سمجھ لینا کہ کھانے پینے کی چیزوں کی پابندی کی احتیاط کر لی تو دین کا مقصد پورا ہو گیا۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہر اس شے سے بچو جو زندگی کی حرکت کو ساکن کر دینے والی ہو، جس سے ذہن پر جمود و تعطل طاری ہو جائے اور وقت عمل ساقط ہو جائے۔ بت پرستی اس کی محسوس شکل ہے۔ جب زندگی میں حرکت نہ رہے تو پھر اس کے ہر گوشے میں کثافتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اس کی صلاحیتوں کی نشو و نما رک جاتی ہے۔ زندگی حرکت پیہم اور جد و جہد مسلسل کا نام ہے، لیکن حرکت کے یہ معنی نہیں کہ وہ بگولے کا سا رقص ہو، یعنی منزل کے تعین کے بغیر محض حرکت، یہ بھی غلط ہے۔ حرکت کے معنی یہ ہیں کہ پہلے نصب العین متعین کر لیا جائے اور پھر ہر قدم اس نصب العین کی طرف اٹھے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان ہر اس نظریے سے بچے جو اسے صحیح راستے سے ہٹا کر کسی دوسری طرف لے جانے کا موجب ہو۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير
فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. صحیح روش زندگی یہ ہے کہ انسان ہر طرف سے خیال ہٹا کر اپنی توجہات کا مرکز قوانین خداوندی کی اطاعت قرار دے لے اور اس میں کسی اور کی محکومیت کو شامل نہ کرے. یاد رکھو، جو شخص خدا کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کرتا اور اس کے سامنے جھکتا ہے وہ شرف انسانیت سے محروم ہو جاتا ہے. ایسے شخص کی مثال یوں سمجھو گویا وہ آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں پر آ گرا اور ایسا بے کس و بے بس اور بے یار و مددگار رہ گیا جیسے چڑیا کا بچہ اپنے گھونسلے سے نیچے زمین پر گر جائے تو اسے چیل جھپٹ کر لے جائے، اور ایسا کمزور و ناتواں ہو گیا کہ ہوا کا ہر تیز جھونکا اسے پرکاہے کی طرح اڑائے پھرے اور کسی دور دراز گوشے میں پھینک دے. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. یہ انجام ہوتا ہے غیر خداوندی قوتوں کے سامنے جھکنے کا. اس کے برعکس جو شخص خالصتاً نظام خداوندی کی اطاعت کرے گا اور اس کے اعتراف کے طور پر اس نظام کے نشانات کی تعظیم کرے گا تو یہ اس امر کا اظہار ہوگا کہ اس کے دل میں قوانین خداوندی کی نگہداشت کا احساس اور ان کا احترام موجود ہے. لیکن اگر ان نشانات کی تعظیم ہی مقصود بالذات بن جائے یا یہ چیز محض رسم بن کر رہ جائے تو یہ بات انسان کو دین کی حقیقت سے دور لے جائے گی. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. اس سلسلے میں اس حقیقت کو ایک مرتبہ پھر سمجھ لو کہ تم جن جانوروں کو اس اجتماع میں کھانے پینے کے لیے ذبح کرو گے ان کے متعلق یہ تصور نہ کر لینا کہ یہ بھی اسی قسم کی قربانی ہے جیسی عام پرستش گاہوں میں کی جاتی ہے اور یہ جانور مقدس ہو گئے ہیں. بالکل نہیں، یہ عام جانور ہیں جن سے تم دوران سفر میں سواری یا بار برداری کے سلسلے میں مختلف فائدے اٹھاتے ہو اور اس طرح انہیں یہاں خانہ کعبہ میں لا کر اپنی خوراک کے لیے ذبح کر لیتے ہو. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. یہ جو ہم نے جانوروں کو ذبح کرتے وقت خدا کا نام لینے کا طریق بتایا ہے تو یہ خصوصیت تمہارے لیے ہی نہیں، ہم نے ہر قوم کے لیے یہ طریق مقرر کر دیا تھا کہ وہ جانوروں کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا کریں. اس سے مقصود یہ ہے کہ خدا کا صحیح اور نکھرا ہوا تصور ہر وقت تمہارے پیش نظر رہے اور یہ حقیقت تمہاری نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے پائے کہ تمہارے اوپر اقتدار و اختیار صرف خدا واحد کا ہے اور کسی کا نہیں، سو تمہیں صرف اس کے قوانین کی اطاعت کرنی چاہیے. یہ ہے دین کی وہ اصل جس میں کسی قسم کا تنازع نہیں ہو سکتا. سو جو لوگ اس اصل عظیم کے سامنے جھک جائیں انہیں زندگی کے خوشگوار نتائج کی بشارتیں سنا دو. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. یعنی ان لوگوں کو جن کے سامنے جب قانون خداوندی پیش کیا جاتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کے تباہ کن نتائج کے تصور سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. پھر اس قانون پر چلنے کی راہ میں انہیں جو دشواریاں پیش آتی ہیں ان کا نہایت ہمت اور حوصلے سے مقابلہ کرتے ہیں اور ان کے پائے استقلال میں کبھی لغزش نہیں آتی. اس طرح وہ نظام صلاح کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسے نوع انسان کی پرورش کے لیے کھلا رکھتے ہیں. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا
فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون۔ اور وہ اونٹ بھی جنہیں مذکورہ والا مقصد کے لیے اس اجتماع کے موقع پر ذبح کیا جاتا ہے، نظام خداوندی کے نشانات میں سے ہیں۔ ہر وہ شے جو کسی نہ کسی طریق سے اس نظام کی اقامت اور استحکام کا موجب بنتی ہے اس کے شعائر میں شمار ہو جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس طرح یہ جانور تمہارے لیے مقدس بن جاتے ہیں۔ یہ تمہارے فائدے کے لیے ہیں۔ انہیں اللہ کا نام لے کر قطار در قطار ذبح کرو، اور جب وہ ذبح ہو کر کسی پہلو پر گر پڑیں تو ان کا گوشت خود بھی کھاؤ اور دوسرے تکلیف زدہ ضرورت مندوں کو بھی کھلاؤ۔ ہم نے اس طرح مویشیوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم کھانے پینے کی طرف سے بے فکر ہو کر اپنے بلند مقصد کے لیے ایسی کوشش کرو جو بھرپور نتائج مرتب کر سکے۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ اس حقیقت کو ایک مرتبہ پھر سمجھ لو کہ یہ جانور تمہاری ضروریات پورا کرنے کے لیے ہیں، یہی ان کے اس موقع پر ذبح کرنے سے مقصود ہے۔ اللہ تک ان کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، اس کے ہاں تو صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ تم اس کے قوانین کی کس حد تک نگہداشت کرتے ہو۔ اس نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اپنی طبعی ضروریات کی طرف سے بے فکر ہو کر خدا کے اس ضابطۂ قوانین کو جس سے اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے دنیا کے تمام قوانین و ضوابط پر غالب کر سکو۔ جو لوگ اس طرح قوانین خداوندی کے مطابق حسن کارانہ انداز سے زندگی بسر کریں گے ان کے لیے نہایت خوشگوار نتائج کی بشارتیں ہیں۔ ان اللہ يدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ جو جماعت مومنین ایسا کرتی رہے گی اللہ انہیں ان کے دشمنوں کی دسترس سے محفوظ رکھے گا، اس لیے کہ جو لوگ فلاح و بہبود انسانیت کے امین نہیں، جن پر کسی صورت میں اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اور جو نظام خداوندی کی صداقت سے بشد و مد انکار کرتے ہیں، وہ خدا کے نزدیک کیسے پسندیدہ ہو سکتے ہیں۔ اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو یعنی جماعت مومنین کو جن پر مخالفین کی طرف سے اس قدر مظالم توڑے گئے ہیں اور جن کے خلاف اب وہ مخالفین میدان جنگ تک میں اتر آئے ہیں، دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جنگ کی اجازت دی جاتی ہے۔ اللہ ان مظلوموں کی مدد کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز۔ یہ وہ مظلوم ہیں جنہیں ان کے گھروں تک سے ناحق نکال دیا گیا، ان کا کوئی جرم نہیں تھا بجز اس کے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا نشوونما دینے والا اللہ ہے، لیکن سرکش قوتیں اس کی کب اجازت دیتی ہیں کہ کوئی اپنی مرضی کے مطابق کسی کو اپنا معبود بنا لے۔ تم سوچو کہ اگر اللہ اس کا انتظام نہ کرتا کہ ایک گروہ کی روک تھام دوسرے گروہ کے ذریعے ہو سکے اور وہ سرکش لوگوں کو بدلگام چھوڑ دیتا کہ وہ جو جی میں آئے کرتے چلے جائیں، تو اور چیزیں تو ایک طرف کسی قوم کی عبادت گاہ تک بھی دنیا میں محفوظ نہ رہتی۔ خانقاہیں، گرجے، یہودیوں کے معبد، مساجد جن میں خدا کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے، سب کبھی کے ڈھائے جا چکے ہوتے۔ لہذا جو جماعت بھی حق و انصاف کی مدافعت کے لیے اٹھے گی، جس میں پرستش کی آزادی کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، اللہ کا قانون اس کی ضرور مدد کرے گا۔
یاد رکھو خدا بڑی قوتوں کا مالک اور سب پر غالب ہے۔ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور۔ مظلوموں کی یہ جماعت جو دنیا سے ظلم اور سرکشی کو مٹانے کے لیے اٹھی ہے، اگر ہم نے انہیں ملک میں حکومت عطا کر دی، انہیں اقتدار حاصل ہو گیا، تو یہ ظلم اور استبداد نہیں کریں گے، یہ نظام صلاح قائم کریں گے تاکہ تمام افراد معاشرہ قوانین خداوندی کا اتباع کرتے چلے جائیں۔ یہ تمام نوع انسانی کو سامان نشوونما بہم پہنچائیں گے، یہ ان احکام کو نافذ کریں گے جنہیں قانون خداوندی قرآن صحیح تسلیم کرتا ہے، اور تمام ایسے کاموں سے روکیں گے جنہیں وہ جائز قرار نہیں دیتا۔ غرض یہ کہ یہ ہر پیش آمدہ معاملے کے متعلق دیکھیں گے کہ اس باب میں خدا کا قانون کیا کہتا ہے۔ اس طرح ان کی حکومت میں بحث و تمہیس اور باہمی مشاورت کے بعد آخر الامر ہر معاملے کا فیصلہ قانون خداوندی کے مطابق ہوگا۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودَ۔ یہ ہے اے رسول تمہاری اس دعوت سے مقصود، لیکن اگر یہ لوگ اس قدر وضاحت کے باوجود تیری تکذیب کرتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں۔ ان سے پہلی قومیں بھی اپنے اپنے رسولوں کی اسی طرح تکذیب کر چکی ہیں، مثلا قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود۔ وقوم إبراهيم وقوم لوط، قوم ابراہیم، قوم لوط۔ وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير۔ مدین کے رہنے والے قوم شعیب اور اسی طرح موسیٰ کی تکذیب بھی ہوئی۔ ہم نے ان سرکشی اختیار کرنے والوں کو پہلے اپنے قانون مکافات کے مطابق مہلت دی کہ وہ اپنی غلط روش سے باز آ جائیں، لیکن جب وہ باز نہ آئے تو ہمارے قانون نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا۔ پھر تاریخ کے اوراق سے پوچھو کہ ان کے اس انکار اور سرکشی کا نتیجہ کیا نکلا۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ۔ تاریخ یہ بتائے گی کہ کتنی ہی بستیاں تھیں جن کے رہنے والوں کو ہمارے قانون مکافات نے اپنی گرفت میں لے کر تباہ کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے ظلم و استبداد پر کمر باندھ رکھی تھی، اور کمزور و ناتواں انسان ان کے ہاتھوں سخت نالا تھے۔ وہ ایسی اجڑی کہ ان کی سرب فلک عمارتیں اوندھی ہو کر گر پڑیں، ان کے کنویں بیکار ہو گئے، ان کے مستحکم قلعے کھنڈرات بن کر رہ گئے۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ کیا یہ لوگ ان علاقوں میں چلے پھرے نہیں کہ ان سابقہ اقوام کے عبرت انگیز انجام کو دیکھ کر ان کے دلوں میں عقل و فکر سے کام لینے کی صلاحیت اور ان کے کانوں میں بات سننے کی استطاعت پیدا ہو جاتی۔ اصل یہ ہے کہ جب کوئی شخص حقائق کی طرف سے آنکھیں بند کر لیتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ اس کے ماتھے کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، وہ تو بدستور بینا ہوتی ہیں، لیکن ان کے دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں، اور اس طرح ان میں سمجھنے سوچنے کی صلاحیت مفقود ہو جاتی ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ یہ لوگ بجائے اس کے کہ عقل و بصیرت سے کام لیں، تقاضا پر تقاضا کر رہے ہیں کہ جس تباہی کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے وہ جلدی کیوں نہیں آ جاتی۔ ان سے کہہ دو کہ خدا کا قانون اٹل ہے،
ایسا ہو نہیں سکتا کہ تمہارے اعمال کے نتائج تمہارے سامنے نہ آئیں، لیکن بات یہ ہے کہ جب یہ نتائج خدا کے کائناتی قانون کے مطابق مرتب ہوں تو ان کے ظہور میں دیر لگتی ہے، اس لیے کہ خدا کے کائناتی نظام میں ایک ایک دن کی مقدار ایسی ہے جیسے تم لوگوں کی گنتی شمار کے مطابق 1000 سال ہو۔ کائناتی تبدیلیاں اور قوموں کے احوال و ظروف میں تغیرات بڑے بڑے لمبے عرصے کے بعد رونما ہوتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ لہذا ان سے واضح طور پر کہہ دو کہ یہ بات کہ ان پر تباہی جلدی کیوں نہیں آتی انہیں اس فریب میں مبتلا نہ رکھے کہ قانون مکافات محض ڈراوا ہی ہے۔ تاریخی سرگزشتیں اسی حقیقت کی شہادت دیں گی کہ کتنی ہی قومیں ایسی تھیں کہ وہ ظلم و استبداد کرتی تھیں، پہلے انہیں مہلت دی گئی اور جب وہ لوگ اپنی روش سے باز نہ آئے تو انہیں پکڑ لیا گیا، لہذا انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ان کا انجام بھی ہمارے اسی قانون کے مطابق ہو کر رہنا ہے، یہ اس سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے، انہیں آخر الامر اس کی طرف آنا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ ان سے کہہ دو کہ اے لوگوں، میری حیثیت اس باب میں فقط اتنی ہے کہ میں تمہیں خدا کے قانون مکافات سے کھلے کھلے الفاظ میں آگاہ کرتا ہوں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ سو جو لوگ اس قانون کی صداقت پر یقین رکھ کر صلاحیت بخش کام کریں گے وہ تباہی اور بربادی سے بھی محفوظ رہیں گے اور انہیں باعزت روٹی بھی ملے گی۔ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ اور جو لوگ اس کی کوشش کریں گے کہ قوانین خداوندی کی مخالفت کر کے کامیاب زندگی بسر کریں اور اس طرح انہیں عاجز اور ناکارہ کر کے رکھ دیں تو وہ خود فریبی میں مبتلا ہیں، وہ ایسا کبھی نہیں کر سکیں گے، ان پر سعادتوں اور کامرانیوں کے دروازے بند ہو جائیں گے اور وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے اور اس طرح تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ یہ قوانین جن کی روح سے قوموں کی سعادتوں اور ناکامیوں کے فیصلے ہوتے ہیں کوئی پہلی مرتبہ سامنے نہیں لائے گئے، انہیں ہم شروع ہی سے مختلف انبیاء کی معرفت دیتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ہوتا یہ رہا ہے کہ ہمارا فرستادہ نبی آتا، لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچاتا، اس کے چلے جانے کے بعد اپنی مفاد پرستیوں کے پیچھے چلنے والے لوگ اس کی وحی میں اپنی طرف سے آمیزش کر کے اسے کچھ سے کچھ بنا دیتے، اس کے بعد خدا ایک اور رسول بھیج دیتا اور سابقہ وحی کو اس آمیزش سے پاک اور صاف کر کے اپنے قوانین کو پھر محکم کر دیتا، اس لیے کہ خدا کو ہر بات کا علم ہوتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ وہی خداوندی میں ان انسانی آمیزشوں سے ہوتا یہ ہے کہ جن لوگوں کے دل میں انفرادی مفاد پرستیوں کا مرض ہوتا یا جن کے دل حقائق کو قبول کرنے کی طرف سے سخت ہو جاتے وہ خود بھی اس فتنے میں مبتلا رہتے اور دوسروں کو بھی اس میں مبتلا رکھتے۔ غور کرو کہ جو لوگ قوانین خداوندی سے سرکشی برتتے ہیں وہ اس باب میں کہاں تک چلے جاتے ہیں، یعنی وہ اس کی جرت بھی کر لیتے ہیں کہ اپنی طرف سے شریعت وضع کر کے اسے خدا کی طرف منسوب کر دیں، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔
وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ یہی سلسلہ وحی اب قرآن تک آ پہنچا ہے۔ اس میں وہ سب کچھ جو انبیاء سابقہ کی طرف بھیجا گیا تھا اصلی شکل میں جمع کر دیا گیا ہے۔ اس وحی میں انسانی آمیزش کا شائبہ تک نہیں، نہ ہی اس میں کوئی آمیزش ہو سکے گی، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لے لیا ہے۔ جو لوگ علم و بصیرت سے کام لیں گے ان پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جو کچھ قرآن میں دیا جا رہا ہے وہ تیرے نشوونما دینے والے کی طرف سے ایک حقیقت ثابتہ ہے۔ سو ان لوگوں کو چاہیے کہ علم و بصیرت سے کام لے کر قرآن کی صداقتوں پر ایمان لے آئیں، اور اس طرح ان کے دل اس کے سامنے جھک جائیں، وہ اس کی اطاعت اختیار کر لیں۔ ہمارا قانون یہ ہے کہ جو لوگ وحی کی صداقت پر ایمان لے آتے ہیں ہم ان کی رہنمائی زندگی کی متوازن اور سیدھی راہ کی طرف کر دیتے ہیں۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ۔ لیکن جو لوگ علم و بصیرت اور غور و تدبر سے کام نہیں لیں گے وہ اس کی طرف سے برابر شک میں رہیں گے تاکہ موعودہ انقلاب کی گھڑی اچانک ان کے سر پر آ جائے، یا ان پر وہ عذاب آ جائے جو ان کے شجر امید کو یکسر خشک کر کے رکھ دے، اور اس کے بعد وہ کبھی بارآور نہ ہو سکے۔ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اس وقت قوت و اقتدار سب کا سب قانون خداوندی کو حاصل ہوگا، اور تمام امور کے فیصلے اس ضابطہ قرآن کے مطابق ہوں گے۔ اسی قانون کے مطابق یہ ہوگا کہ جو لوگ اس ضابطے کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں اور اس کے متعین کردہ صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا ہو رہے ہیں انہیں زندگی کی خوشحالیاں اور شادابیاں نصیب ہوں گی۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور جو لوگ ان قوانین سے انکار کر رہے ہیں اور انہیں جھٹلا رہے ہیں انہیں ذلت آمیز سزا ملے گی۔ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ لیکن اس دوران میں جو لوگ اس نظام کے قیام کی خاطر اپنا گھر بار اور سب کچھ چھوڑ کر نکل کھڑے ہوتے ہیں وہ اگر اس جد و جہد میں اپنی طبعی موت مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو انہیں اس احساس سے افسردہ خاطر نہیں ہونا چاہیے کہ اس نظام کی تشکیل ان کے ہاتھوں سے تکمیل تک نہیں پہنچ سکی۔ انہوں نے اس جد و جہد میں پورا حصہ لے لیا اور اس طرح اپنے لیے حیات جاوید کا سامان مہیا کر لیا ہے، لہذا اللہ انہیں ان کی موت کے بعد بہترین سامان نشوونما عطا کرے گا جس سے وہ زندگی کی مزید ارتقائی منازل طے کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ بہترین سامان نشوونما عطا کرنے والا ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ وہ انہیں زندگی کی اس منزل میں داخل کرے گا جسے وہ بہت پسند کریں گے۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے اور نہایت تحمل سے ہر بات کو اس کے انجام تک پہنچاتا ہے۔ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔
بہرحال جس مقصد کے لیے تمہیں جنگ کی اجازت دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جس قوم نے دوسروں پر زیادتی نہیں کی بلکہ جس قدر ظلم و تشدد اس پر ہوا ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے قدم اٹھایا ہے، اور دشمن نے اس پر بھی اپنا ہاتھ نہیں روکا بلکہ وہ مزید زیادتی پر اتر آیا ہے، تو قانون خداوندی کی روح سے اس مظلوم کی مدد ضرور کی جائے گی۔ اس کا قانون یقیناً ظلم و تشدد کو مٹا کر مظلوموں کے لیے سامان حفاظت بہم پہنچانے والا ہے۔ ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير۔ یہ اس لیے ہے کہ خود کائنات میں خدا کا یہ قانون جاری و ساری ہے کہ صورت حالات بدلتی رہے، یہ نہ ہو کہ مظلوم ہمیشہ ظلم و ستم سہتا رہے اور ظالم جور و تعدی کرتا رہے۔ کیا تم خارجی کائنات میں نہیں دیکھتے کہ خدا کا قانون کس طرح رات کو دن کی مملکت میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات کی مملکت میں؟ وہ سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير۔ یہ سب اس لیے ہے کہ حق اللہ ہی کی ذات ہے، اس کے سوا لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں۔ ٹھوس تعمیری نتائج صرف اس کے قانون کی روح سے مرتب ہوتے ہیں، اس کے علاوہ سب تقریبی نتائج پیدا کرتے ہیں، اور خدا کا قانون تمام غیر خدائی قوانین پر غالب ہے اور سب سے بلند و برتر۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ۔ یہ تعمیری نتائج پیدا کرنے والا قانون کائنات میں کس طرح کار فرما ہے، اس کے لیے کیا تو نے اس پر غور نہیں کیا کہ اللہ بادلوں سے بارش برساتا ہے تو اس سے زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے؟ یقیناً خدا بڑا ہی باریک بھی اور ہر شے کے حالات اور اس کی صلاحیتوں سے واقف ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے سب اس کے متعین کردہ پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہے، اسے اپنے قانون کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، وہ قانون اپنے زور درو سے از خود نتیجہ خیز ہوتا ہے اور اس کے نتائج خود اس کی حمد و ستائش کی زندہ شہادت بنتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ پھر کیا تم نے اس پر غور نہیں کیا کہ جو کچھ زمین میں ہے اللہ نے اسے کس طرح تمہارے فائدے کے لیے قانون کی زنجیروں میں جکڑ کر رکھا ہے؟ کشتی کو دیکھو، وہ کس طرح اس کے قانون کے مطابق سینہ بحر کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ اس نے کس طرح بارش کو روک رکھا ہوتا ہے کہ وہ زمین پر صرف اس کے قانون کے مطابق گرے۔ نظام کائنات قاعدے اور ضابطے کے مطابق اس لیے چل رہا ہے کہ ان موانع کی مدافعت ہو سکے جو انسانوں کی نشوونما کی راہ میں حائل ہیں اور انہیں سامان نشوونما نہایت عمدگی سے ملتا رہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ۔ یہی وہ قانون ہے جس کے مطابق اس نے تمہیں زندگی عطا کی، پھر اسی کے مطابق تمہارے طبعی جسم پر موت وارد ہو جاتی ہے اور اسی کے مطابق وہ تمہیں پھر زندگی عطا کر دے گا۔ اس طرح قوموں کی موت و حیات کا فیصلہ بھی خدا ہی کے قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ انسان ہی کے لیے ہو رہا ہے، اور انسان کی حالت یہ ہے کہ یہ اپنی زندگی غیر خداوندی قوانین کے تابع گزارنا چاہتا ہے،
یہ کس قدر ناسپاس گزار واقع ہوا ہے۔ لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم۔ یہ ہمارا بنیادی قانون ہے جو انسان کی رہنمائی کے لیے شروع سے چلا آ رہا ہے، لیکن اس کے عملی نفاذ کی شکلیں مختلف ادوار میں زمانے کے تقاضوں کے ماتحت مختلف قوموں میں مختلف ہوتی رہی ہیں۔ اسی بنا پر مختلف قوموں کے رسوم و رواج اور طرز معاشرت الگ الگ ہیں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں جس پر جھگڑا کیا جائے۔ اصل چیز وہ بنیادی تعلیم ہے جو اب اپنی حقیقی شکل میں قرآن میں محفوظ کر دی گئی ہے۔ اس کے متعلق کسی تنازع کی اجازت نہیں دی جا سکتی، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ مخالفین سے مفاہمت کی خاطر اس میں کچھ رد و بدل کر دیا جائے یا اس کی مخالف تعلیم کے متعلق کہہ دیا جائے کہ وہ بھی برحق ہے۔ اب برحق اور صداقت پر مبنی صرف وہ تعلیم ہے جو قرآن کے اندر محفوظ کر دی گئی ہے، لہذا تم اے رسول اس تعلیم ربانی کی طرف دعوت دیتے جاؤ، اس لیے کہ تم بالکل سیدھے اور متوازن راستے پر چلے جا رہے ہو۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور اگر یہ لوگ اس باب میں تم سے جھگڑے پیدا کریں تو ان سے کہہ دو کہ مجھے تم سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں، خدا کا قانون مکافات خوب جانتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، وہ اس کے مطابق نتائج مرتب کر دے گا۔ اللہ يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون۔ جب ظہور نتائج کا وقت آئے گا تو خدا کا یہی قانون ان تمام امور میں فیصلے کر دے گا جن میں تم اس وقت اختلاف کر رہے ہو۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ کیا تو نہیں جانتا کہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے سب خدا کے علم میں ہے، کوئی شے اس کے قانون مکافات کی نگاہوں سے چھپی ہوئی نہیں، پھر جو کچھ کائنات میں ہوتا ہے سب اس کے قانون کی کتاب میں ضبط ہوتا جاتا ہے، اور خدا کے لیے ایسا کرنا بہت آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ۔ ان کے ان اختلافات کی وجہ یہ ہے کہ یہ قانون خداوندی کو چھوڑ کر ان قوتوں کی محکومیت اختیار کرتے اور ان احکام کی اطاعت کرتے ہیں جن کے لیے نہ اللہ نے کوئی سند نازل کی ہے اور نہ ہی یہ ان کی حقیقت سے خود ہی واقف ہیں، محض آباء و اجداد کی تقلید سے ایسا کیے چلے جاتے ہیں۔ لیکن انہیں سمجھ رکھنا چاہیے کہ جو لوگ خدا کے قوانین سے سرکشی برتتے ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے ہمارا قانون وحی پیش کیا جاتا ہے تو ان کے دل میں نفرت اور سرکشی کے جذبات اس شدت سے مشتعل ہو جاتے ہیں کہ اس کے آثار ان کے چہروں سے نمایاں ہو جاتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان لوگوں پر ہلہ بول دیں گے جو ان کے سامنے ہمارا قانون پیش کرتے ہیں۔ ان سے کہو کہ کیا میں تمہیں اس سے ایک بدتر صورتحال کی خبر دوں، وہ ہے آگ کا تباہ کن عذاب جو ہر شے کو راکھ کا ڈھیر بنا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ عذاب خدا کے قانون مکافات کے مطابق ان لوگوں کے لیے مقرر ہے جو اس کے قوانین کی صداقت سے انکار کرتے اور اس سے سرکشی برتتے ہیں، یہ بہت ہی برا مقام ہے۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ
فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. غیر خدا کی عبودیت اختیار کرنے والوں، آؤ تمہیں ایک مثال کے ذریعے بات سمجھائی جائے، اسے دل کے کانوں سے سنو. تم جن قوتوں کو خدا کے سوا صاحب اقتدار مان کر پکارتے ہو، ان کی بے بسی کا یہ عالم ہے کہ وہ ایک مکھی جیسی شے بھی پیدا نہیں کر سکتے، خواہ اس کے لیے وہ سب مل کر بھی کوششیں کیوں نہ کر لیں. اتنا ہی نہیں، اگر کوئی مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے اور ہضم کر لے تو ان میں اتنی بھی قدرت نہیں کہ اسے اس سے واپس لے سکیں. اب تم خود ہی سوچو کہ ان معبودوں کی اور تمہاری جو اس قسم کے معبودوں کو خدا بنائے ہوئے ہو بے بسی کہاں تک پہنچی ہوئی ہے. ان معبودوں کی بے بسی یہ کہ وہ مکھی جیسی شے پر بھی قدرت نہیں رکھتے، اور تمہاری بے بسی یہ کہ تم ان جیسے بے بس معبودوں سے اپنی مرادیں طلب کرتے ہو. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے متعلق صحیح اندازہ لگایا ہی نہیں جیسا کہ اندازہ لگانا چاہیے. وہ بڑی قوتوں کا مالک اور ہر ایک پر غالب ہے. الہ کو ایسا ہونا چاہیے نہ کہ ویسا جیسا تم نے تصور کر رکھا ہے. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. باقی رہے ملائکہ اور انبیاء جنہیں یہ لوگ اپنا معبود بنا لیتے ہیں تو ان کی پوزیشن صرف اس قدر ہے کہ اللہ ان ملائکہ میں سے بعض کو اس کام کے لیے چن لیتا ہے. یہ کام ان کے ذمہ لگا دیتا ہے کہ وہ اس کی وحی رسولوں تک پہنچا دیں، اور انسانوں میں سے بعض کو منتخب کر لیتا ہے کہ وہ اس وحی کو دوسرے انسانوں تک پہنچا دیں. یہ ہستیاں نہ تو خود ہی کچھ قدرت رکھتی ہیں اور نہ ہی لوگوں کی حاجتوں کو خدا تک پہنچانے کا ذریعہ بنتی ہیں، اس لیے کہ خدا کو ان ذرائع کی ضرورت ہی نہیں. وہ سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا ہے. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. وہ تمام نوع انسان کے حال اور مستقبل تک سے واقف ہے، اور کائنات کے جملہ امور اس کے مرکزی اقتدار کے گرد گردش کرتے ہیں. کوئی بات اس کے حیطۂ اقتدار سے باہر نہیں رہ سکتی. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. یہ ہے تمام قوتوں کا مالک خدا، لہذا اے ایمان والو تم اس خدا کی عبودیت محکومیت اختیار کرو، اس کے قوانین کے سامنے جھکو اور ان کی پوری پوری اطاعت کرو، اور اس طرح ایسے کام کرو جن سے نوع انسان کا بھلا ہو اور خود تمہاری ذات میں وسعتیں پیدا ہوں. اس سے تمہاری کھیتیاں پروان چڑھیں گی، تمہیں کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل ہوں گی. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. یعنی نظام خداوندی کے قیام و بقا کے لیے مسلسل جد و جہد کرتے رہو،
جیسا کہ جد و جہد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں اس منصب جلیلہ کے لیے منتخب کیا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ یہ کوئی بیگار ہے جو تم پر ڈالی جا رہی ہے، یہ خود تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے۔ اس سے تمہیں اقوام عالم کی امامت حاصل ہوگی۔ نہ ہی یہ نظام کوئی نیا نظام ہے، یہ وہی نظام ہے جسے تمہارے مورث اعلیٰ ابراہیم کے ہاتھوں قائم کیا گیا تھا۔ حتیٰ کہ تمہاری جماعت کا نام مسلم بھی کوئی نیا نام نہیں، خدا نے اس قسم کی جماعتوں کا نام پہلے بھی مسلم ہی رکھا تھا، اور اب اس قرآن میں بھی یہی نام تجویز کیا گیا ہے۔ اس نظام کے قیام کا عملی پروگرام یہ ہے کہ تمہارے اعمال کی نگرانی تمہارا رسول اور اس کے بعد تمہارا مرکز ملت کرے، اور تم تمام نوع انسان کے اعمال کی نگرانی کرو۔ اس کے لیے تم صلاۃ کا نظام قائم کرو اور نوع انسان کے نشو و نما کا سامان بہم پہنچاؤ، اور خدا کے نازل کردہ ضابطۂ قوانین قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ یاد رکھو خدا اور صرف خدا ہی تمہارا کارساز و نگران و حاکم ہے۔ وہ بہت ہی اچھا کارساز اور بہت ہی اچھا مددگار ہے، اس لیے اس کے قوانین کی محکمیت پر پورا بھروسہ کرو۔ یہ ہے زندگی کی کامیابیوں کا عملی پروگرام۔